بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق و روزی کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ اب بس ایک مثال اور دے دوں، اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے انسان کے لیے عزت، آبرو، وقار۔ یہ تو لاکھوں مسئلے ہیں زندگی کے، مگر تین مسئلے بہت اہم ہیں: علم، روزی اور پھر عزت، آبرو، وقار۔ کون ہے جو دنیا میں عزت و آبرو نہیں چاہتا؟ کون ہے جو دنیا میں وقار نہیں چاہتا؟ کون ہے جو دنیا میں اپنا اقتدار نہیں چاہتا؟ یہ سب خواہشیں فطری ہیں۔ اس سب کا صرف ایک مرکز ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ دوسروں کو اپنے حکم کا پابند بنا کے وقار حاصل کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ ہے، گھروں سے لے کر، اور گھر میں بیوی بچوں سے والدین اور ماں باپ کا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ وہ انانیت جو ہوتی ہے، یہاں کے تو قوانین نے یوں ہی بہت سے لوگوں کی انانیتیں توڑ دی ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں، ان ملکوں میں ابھی بھی وہ انانیتیں بہت ہیں۔ باپ نے کہہ دی ایک بات تو بیٹے کو کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ غلط ہو۔ بیٹا صحیح سمجھ رہا ہے لیکن اب وہ اسے کرنا ہی ہے چونکہ باپ نے کہہ دیا، اور اگر بیٹے نے نہیں کیا یا کوئی عذر کی، سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا ہو یا بیٹی، تو پھر باپ کی انانیت مجروح ہوتی ہے وہاں۔ میں باپ ہوں، میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، ختم ہوئی بات، ایک ہی منطق ہے۔ اسی طرح شوہر نامدار نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب بیوی کی بات اگرچہ معقول کیوں نہ ہو۔ وقس علی ذلک، قبیلے کے سردار نے کوئی بات کہہ دی تو بس کہہ دی، قبیلے کے تمام افراد کو ماننی ہے، چاہے وہ معقول ہو یا نہ ہو۔ یا کوئی شخص کسی آفس میں، کسی دفتر میں مینیجر ہے یا وہاں پر ڈائریکٹر ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتحت جتنے کام کرنے والے ہیں بس وہ اس کے حکم کی تابع داری کریں۔ واضح ہے؟ تو ہمارے یہاں عام منطق یہ ہے کہ انسان اپنے احکام، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو منوا کر بڑائی حاصل کرتا ہے، اور معصوم نے یہ راہ دکھائی کہ بڑے بننے کی اور باعزت بننے کی اور باآبرو بننے کی بس ایک راہ ہے، تم اپنے آپ کو خدا کے احکام کا پابند بناتے چلے جاؤ، خدا تمہیں عزت عطا کرتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ اسے نوٹ کر لیجئے دل دماغ پر کہ عزت، سچی آبرو، سچا وقار حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے: خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ اور یہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ یہ نبیوں نے اور اماموں نے بتایا، یہ نبیوں اور اماموں نے بتایا۔ اب ذرا سا اور